والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لائق صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ حضرات و خواتین کے سامنے مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان آپ نے سنا، دین بیزاری یا دین سے دوری کے نقصانات. حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا، ابلیس نے وسوسے کے ذریعے حضرت آدم کو بہکانے کی کوشش کی. نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کار حضرت آدم اور ابلیس دونوں کو زمین پر بھیج دیا. دونوں کو زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بتلایا، کہا کہ زمین پہ جا رہے ہو تو تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو. ابلیس حضرت آدم کو اپنا دشمن ماننے لگا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوا. قصور اس کا تھا، لیکن اس نے حضرت آدم سے دشمنی پالنی شروع کر لی تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ ابلیس کو اپنا دشمن بنا کے چلیے، اس لیے کہ ابلیس اور اس کی ذریت آپ کو اور آپ کی اولاد کو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے کی طرف لے کر جائے گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. اب زمین پہ جانے کے بعد آدم اور بنی آدم کا کام یہ ہوگا کہ آسمان سے ہدایت یا اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی وحی، اللہ کا دین جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے پہنچے گا، زمین تک آئے گا، اس ہدایت کی پیروی کریں. اس لیے کہ آسمانی ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتوں کی ضمانت دی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. جو میری بھیجی گئی ہدایت پر ایمان لا کر اس کی پیروی کرے گا، وہ ایک تو میرے راستے یا جنت کے راستے یا صراط مستقیم سے نہیں بھٹکے گا، ولا یشقا، اور نتیجے میں جب روز قیامت اللہ کے پاس آئے گا تو بدقسمت نہیں واقع ہوگا، محروم لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، جنت سے محروم کر کے جہنم میں بھیجے جانے والے لوگوں میں شامل نہیں کیا جائے گا. یہ جو باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ان آیتوں کا سیدھا پیغام، اس آیت کا سیدھا پیغام یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم کا، بنی آدم کا خیر آسمانی ہدایت سے تعلق اور رشتے میں مضمر رکھا ہے.
ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہمارے اور آپ کے تعلق اور رشتے پر موقوف رکھا ہے۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ یہ بھی بیان فرمایا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ غم ہوگا اور نہ ہی ان کو نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے، وہ غم کرنے والے ہوں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا فلا خوف علیہم میں اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی یعنی آخرت کی ضمانت عطا فرمائی، ولا هم يحزنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی کے حوالے سے بتلایا کہ ماضی کی کسی محرومی کا انہیں احساس بھی نہیں ہوگا، اللہ اتنا نواز دے گا کہ ماضی کی کوئی محرومی پھر محرومی نہیں رہ جائے گی۔ حاضرین گرامی، ان آیتوں کا سیدھا پیغام کیا ہے؟ پیغام مختصر الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دین حضرت آدم کو اللہ نے عطا کیا، آدم علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے دنیا والوں کو اللہ دیتا آیا، اور یہی سلسلہ آ کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اختتام اور انجام کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، بنی آدم کی، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دی ہوئی، دونوں جگہ کے فائدے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور دونوں جگہ نوازنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ سے وعدہ فرمایا ہے۔ آج جو بنیادی مسئلہ ایک لفظ میں ایک پیغام کے طور پہ مجھے آپ کے سامنے دینا ہے وہ یہ کہ ہم اس حقیقت کو جانیں، مانیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں کہ یہ دین ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اس دین کو اپنانے میں ہمارا نقصان نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ یہ دین ہمارے اور آپ کے لیے پریشانیاں نہیں لاتا، ہماری پریشانیوں کا حل بن کر آتا ہے۔ یہ دین ہماری اور آپ کی بہتری کے لیے آیا ہے، ہماری اور آپ کی بہتری ہی کا کام انجام دیتا ہے۔ اس دین سے تعلق جوڑ کر ہم کبھی گھاٹے میں نہیں تھے، کبھی گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ یہ دین ہمیشہ میرے اور آپ کے فائدے ہی کی بات کیا ہے، یہی کرے گا، اور میرے اور آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ حاضرین گرامی، آج ایک بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے شاید ہم یہ بات جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اور اپنی زندگی میں تھوڑی بہت یا اللہ کی توفیق سے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دین پہ چل کر ہم اور آپ اپنی آخرت سنوار لیں، ہماری آخرت محفوظ ہو جائے، ہم جہنم سے بچا لیے جائیں، ہم اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں، اللہ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل کر لے۔ اس کی فکر ہم اور آپ کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ اس دین کو اپنانے کا آخرت میں مجھ کو اور آپ کو فائدہ ملے گا، اس کا یقین الحمدللہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ لیکن کیا یہی یقین ہمارا اور آپ کا ہماری اور آپ کی دنیا سے متعلق ہے؟ یعنی ہم اور آپ کیا یہ سوچتے ہیں، کیا یہ ہم جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگی میں یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس دین کو اپنا کر اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ہماری اور آپ کی دنیا بھی اچھی کرے گا، اللہ ہماری دنیا سنوارے گا، یہاں ایک بہترین زندگی دے گا، یہاں ایک مثالی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ کہ آج کے مسلمان کی زندگی میں ایسا ایمان و یقین مجھ کو اور آپ کو نظر آتا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ زندگی کے جو معاملات ہمارے اور آپ کے، مجھ سے ابتدا کرتا ہوں اور آپ تک پہنچ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ شاید کہیں نہ کہیں میرے اور آپ کے ایمان و یقین میں کہیں کچھ ڈگمگانے کی کیفیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی دنیا کے معاملات میں دین اور دنیا سامنے آتے ہیں، اکثر ہم دین کی قربانی دے دیتے ہیں، دنیا کو ہم بچا لیتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی دنیا کی خاطر اپنے دین کی قربانی دینے والے بن جاتے ہیں۔ بھائیو دیکھو، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات رکھی، اور وہ بات یہ ہے کہ انسان نفع و نقصان کے پیمانے پہ فیصلہ کرتا ہے۔ انسان نفع و نقصان کے پیمانے پر اپنے فیصلے لیا کرتا ہے، اور اسی اصول کے تحت اگر ہم اور آپ دیکھیں، دنیا میں ہم اور آپ اگر دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، دنیا کی کوئی منفعت ہے، دنیا کا کوئی فائدہ ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ دین کے کسی مسئلے پہ عمل کر کے ہمیں اس فائدے سے محروم ہونا پڑے گا، یا دنیا کا کوئی نقصان ہے،
ہمیں لگتا ہے کہ دین کے کسی مسئلے پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا، ہم اکثر دین سے دستبردار ہو کر وہ دنیاوی منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس دنیاوی نقصان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہمارا یہ طرز عمل یہی تو بتاتا ہے کہ ہم نے نفع و نقصان کے پیمانے پہ تول کر یہی دیکھا کہ ہماری دنیا ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے ہمارے دین کی پیروی کے مقابلے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، ہمارے نزدیک دنیا کی منفعت مقدم نہ ہوتی، ہمارے نزدیک ہمارے اور آپ کی دنیا کے نقصان سے بچنے کا معاملہ زیادہ اہم نہ ہوتا، تو ہم اور آپ ایسے سمجھتے کیوں کرتے؟ بھائیو، آج ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ایک مسلمان کی زندگی میں دین سے جو دوری پائی جاتی، اور یہ دین سے دوری بسا اوقات آگے بڑھتے بڑھتے دین بیزاری تک پہنچ جاتی، دین سے لا تعلقی تک پہنچ جاتی، اور آدمی کا رشتہ نام کے لیے اسلام سے رہ جاتا ہے، یہ اسلام کی صرف بنیادی تعلیمات سے رہ جاتا ہے۔ اسلام کو پوری طرح اپنی زندگی میں لانے میں ہم اور آپ اگر ناکام ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دین کا ہماری اور آپ کی دنیا میں جو فائدہ، اس سے جو فائدہ مجھے اور آپ کو آخرت میں ملتا ہے اور آخرت سے پہلے دنیا میں جو فائدہ ملتا ہے، اس فائدے کے حوالے سے ہم نے اپنی زندگی کا یقین ختم کر لیا۔ ہمارے دلوں میں شاید یقین نہیں رہ گیا، ہمارے دلوں میں شاید وہ بھروسہ نہیں رہ گیا کہ اس دین کو اپنا کر آخرت سے پہلے اللہ تعالی ہماری اور آپ کی دنیا بہتر کرتا ہے، یہ یقین شاید میری اور آپ کی زندگی میں کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، سنیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ فرمایا۔ اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا مرد ہو کہ عورت ایمان والا ہونے کے بعد اگر عمل صالح کرتا ہے، اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے ایک بہترین زندگی جلائیں گے، اور اللہ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال کا جو بہتر اجر ہو سکتا ہے وہ بھی ہم روز قیامت عطا کریں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ نے اس آیت میں آخرت میں اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین زندگی دینے کا بھی وعدہ فرمایا۔ یعنی آپ یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین پر عمل کرنے والے کی آخرت ہی کی ضمانت نہیں دی، اس دنیا میں ایک بہتر اور مثالی زندگی دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ آج آپ بتاؤ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ یہ ہے کہ ہم دین پہ عمل کریں گے ہماری دنیا اجڑ جائے گی، ہم دین پہ عمل کریں گے دنیا بدمزہ یا بے مزہ ہو جائے گی، ہم دین پہ عمل کریں گے ہمیں دنیا کی بہت ساری چیزوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ میرے بھائیو، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی ایک مثالی زندگی، ایک بہترین زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جس زندگی کی تمنا عام انسان بھی کرے، اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اس دنیا کے اندر ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ آپ آیت کی تفسیر میں دیکھیں، مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت کی یہی تفسیر کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے بندو، ہماری آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے ہماری دنیا کو سنوارتا ہے، ہماری آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو آباد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے ہماری اور آپ کی دنیا کی بہتری کا سامان کرتا ہے۔ یہ دین میرے اور آپ کے فائدے کے لیے آیا ہے، ہماری آخرت کے فائدے کے ساتھ ہماری دنیا کے فائدے کے لیے آیا۔ اسی لیے بھائیو، آج جو لوگ دین سے دور ہیں یا دین بیزار ہیں، یا میں اور آپ اپنی زندگی کے مطابق ہی بات کریں، متعلق ہی بات کریں، تو کم سے کم یہ کہیں ہم اور آپ اکثر و بیشتر یہ جو دین کی قربانی دینے کا مزاج اپنائے ہوئے، دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی جو عادت ہم نے اپنائی ہوئی ہے، ہمیں اس آیت پر ایمان و یقین کا تقاضے کے طور پر یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ہماری اور آپ کی نادانی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو چھوڑ کر خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل، کہتے تھے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے۔ وہ پڑھا لکھا ہوگا، وہ عالم دین ہوگا، وہ دنیا کا بڑا ذہین و فتین انسان ہوگا، بڑا عقل مند، بڑا سمجھدار ہوگا،
وہ کچھ بھی ہوگا، اللہ کا نافرمان ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ جاہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ بات جانتا کہ نافرمانی اس کے اپنے نقصان کی بات ہے اور اللہ کی فرما برداری اس کے اپنے فائدے کی بات ہے تو کبھی وہ فائدے کو چھوڑ کر نقصان کی طرف نہیں جاتا۔ اب اگر وہ فائدے کی بات کو چھوڑ کر نقصان کی طرف جا رہا ہے، دین کی پابندی سے ہٹ کر بے دینی کی طرف جا رہا ہے، دین پر جمع رہنے کے مقابلے میں دین بیزاری کی طرف جا رہا ہے، یہ جہالت اور نادانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سمجھداری کے مقابلے میں بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ کل من عصى اللہ فهو جاہل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کی یہ آیت مجھ کو اور آپ کو جو پیغام دیتی ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے بندو اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی پابندی میں اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی بہتری کا پورا انتظام کیا۔ یہ دین میری اور آپ کی دنیا کو سنوارتا ہے، یہ دین میری اور آپ کی آخرت میں مجھ کو اور آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ چلیے میں آپ کے سامنے گنانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ دین سے دور ہوتے ہیں تو ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے۔ میں چند نکات صرف آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جن کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دین سے دور ہو کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، دین سے دوری کا سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ یہ کہ ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ جسے ہم دین کہتے ہیں یہ دراصل میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہے، میرا اور آپ کا تعلق ہے جو ہم اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے باندھا ہوا ہے۔ ہم اور آپ دین سے دور ہو کر صرف دین سے دور نہیں ہوتے، حقیقت میں اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ دین سے تعلق ختم کر کے ہم حقیقت میں اللہ سے تعلق ختم کرتے، دین سے تعلق کمزور کر کے ہم اور آپ اللہ سے تعلق کمزور کر رہے ہیں۔ اور دنیا والوں، اللہ تعالیٰ سے دور جانے سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق توڑنے سے بڑا گھاٹے کا سودا کوئی نہیں۔ آپ دیکھو ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، ہمیں دین چاہیے، ہمیں دنیا کی مادی فائدے چاہیے، معنوی فائدے چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ سب کچھ کس کے پاس؟ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کی کوئی بھی منفعت چاہتے ہیں؟ دنیا کے کسی بھی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں؟ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ کون نفع نقصان کا مالک ہے؟ کس کے اختیار میں یہ ساری باتیں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہو گئے تو ہم حقیقت میں نفع و نقصان کے مالک سے دور ہو رہے ہیں۔ وہ جس کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے نفع و نقصان کے سارے معاملات پورے اختیار کے ساتھ، کلی اختیار کے ساتھ جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، ہم حقیقت میں اس سے دوری بنا رہے ہیں۔ دین سے دوری اللہ سے دوری، اور اللہ سے دوری اپنے نفع و نقصان کے معاملات سے دوری ہے۔ اللہ نے ملکیت یا بادشاہت عطا کرتا ہے، وَتُعِزُّ مَن وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اللہ نے فرمایا کہ تو جس سے چاہتا ہے اس سے بادشاہت یا ملکیت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں خیر کے سارے معاملات ہیں، خیر و شر کا اختیار تو صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، دین سے دور ہو کر ہم اس رب سے کٹ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ہمارے اور آپ کے سارے معاملات، جس کے ہاتھ میں سارے معاملات، اس سے ہم اور آپ دور ہو رہے ہیں۔ اور آپ بتاؤ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ ہم جس کے معاملات، جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، اس سے دور ہو جائیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ صحت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، خاندان میں زندگی میں سکون و اطمینان چاہیے، خاندان میں ہمیں عزت و سربلندی جو چاہیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ نے کہا چیز جو بھی ہو اس کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں، سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور یہ کیسا نادان انسان ہے، دین سے تعلق جوڑ کر بالواسطہ اللہ سے تعلق توڑ کر دنیا کے سارے خزانے تلاش کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اللہ کے بندو، دین سے دوری اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اس مسئلے کو سمجھا کریں۔ میرے بھائیو، آپ بتاؤ ہمارے اور آپ کے سامنے اگر کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی یتیم بچہ لڑکپن میں، بچپن میں یا پیدا ہونے سے پہلے
ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا، اور اگر باپ کے ساتھ ماں بھی انتقال کر گئی، ایسے یتیم بچے کو دیکھ کر ایسا کون سا انسان ہے جس کا دل تڑپ نہ جاتا ہو، جس کے دل میں اس بچے کے لیے ترس نہ پیدا ہو، رحم نہ پیدا ہو؟ ایسا کون سا انسان ہے؟ ہم اور آپ ایسے یتیم بچے کو دیکھتے بے ساختہ ہمارا ہاتھ اس کے سر پہ چلا جاتا، ہمارا دل اس کے لیے تڑپنے لگتا ہے، حالانکہ ماں باپ سے محروم ہونے کے بعد کبھی چچا پال لیتا ہے، کبھی کوئی کفالت کی ذمہ داری لے لیتا ہے، کچھ نہیں تو سماج اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس یتیم پہ جس قدر ترس مجھ کو اور آپ کو آتا ہے، یقین مانیے دین سے دور ہو جانے والے انسان پر ہم اور آپ کو اس سے کہیں زیادہ ترس آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یتیمی بہرحال یتیمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جانے والے کی یتیمی کا اندازہ کون لگا پائے گا؟ ہم اور آپ اگر ایک بچے کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں تو یہ انسانیت، یہ انسان اور خود ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں، تو ہماری یتیمی کا ماتم کون کرے گا؟ اللہ کے بندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جانے والی یہ جو زندگی ہے، یہ ایسی یتیمی ہے، میں نے کہا نا بچہ یتیم ہوتا ہے، کبھی چچا پال لیتا ہے، کبھی پھوپھی پال لیتی ہے، کوئی تو اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دور جائیں گے تو ہمارا سہارا کون ہوگا؟ اللہ کے بندے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارا اور آپ کا سہارا بنے؟ کوئی نہیں نا۔ تو پھر ایسی یتیمی کی زندگی جینے کے لیے ہم اور آپ آخر کیوں وہ راستہ چنتے ہیں جو مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جانے کا سبب بنتا ہے؟ آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے، ان میں سے 99 حصے اللہ نے رحم و کرم کے اپنے پاس رکھے، اور صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں اتارا۔ یہ ساری دنیا میں جو رحم و کرم کا جذبہ، کروڑوں کھربوں اربوں جو انسان ہیں، ہر ماں کے دل میں جو جذبہ، ہر آدمی کے دل میں جو جذبہ، اللہ نے کہا انسان تو انسان ہے، ایک جانور جو قدم رکھنے سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میرے قدم کے نیچے کہیں میرا بچہ نہ آ جائے، یہ سارا رحم کا جو جذبہ جو ساری دنیا میں بٹا ہوا ہے، وہ رحم کا جذبہ 100 میں کا ایک حصہ، 1% رحم و کرم کا وہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رحم و کرم کے رحمت کے 99 حصے رکھے ہوئے ہیں۔ سوچو ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور جا کر کتنی بڑی رحمت سے، کتنے بڑے کرم سے محروم ہونے والی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے دوری اس انسان کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی غلطی ہے، اور دین سے دور جا کر ہم اور آپ وہ غلطی کر رہے ہیں، یہ ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو نبی علیہ السلام تعلق باللہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد کی روایت کے مطابق نماز کا جب وقت ہوتا تو حضرت بلال سے کہتے تھے اقم الصلاۃ ارحنا بها یا بلال، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے سکون دینے کا، میرے سکون کا انتظام کرو۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نماز میں انما یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، وہ ہم کلام ہوتا ہے۔ ایسی قربتیں، ایسی نزدیکیاں یہ میری اور آپ کی زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اور سچائی یہ ہے اللہ کے بندو، جس دن ہم نے اللہ کی قربت، اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نزدیکی کی لذت کو محسوس کر لیا نا، پھر دین تو کیا، دین کے کسی بھی چیز سے دوری کا کوئی تصور ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اللہ تعالیٰ سے تعلق کی اس گہرائی کو محسوس نہیں کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے ہم اپنے دین کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، یہ پہلا نقصان میں آپ کے سامنے گنا رہا ہوں، دین سے دور ہو کر ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے، دین سے کٹ کر ہم اللہ سے کٹ جائیں گے، دین سے تعلق ٹوٹا تو اللہ سے تعلق ٹوٹا۔ اسی لیے اللہ کے بندو، دین صرف دین نہیں، یہ میرا اور آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط اور اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے اس رشتے کو جتنا مضبوط کر سکتے ہو مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، دین سے دوری کا دوسرا نقصان جو آج آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی زندگی میں اگر دین سے دور ہوتے ہیں تو ہم اور آپ اپنے مقصد زندگی سے کٹ جاتے ہیں یا اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی،
ہم نے اپنی آدم کو عزت بخشی، اور آگے کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، مخلوقات میں سے بہت ساروں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بنی آدم کو فضیلت عطا فرمائی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، شرف بخشا، فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت عطا کی ہے، یاد رکھنا انسان ہے، مخلوقات میں بہتر اس وقت ہے جب وہ اپنی تخلیق کے مقصد سے جڑا رہے۔ اگر انسان اپنے مقصد سے کٹ جائے نا تو پھر اس انسان کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اللہ کے بندے۔ آپ یہ بات سمجھیں، ہم دین سے کٹتے ہیں تو اپنی زندگی کے مقصد سے کٹ جاتے ہیں۔ ہمارا دین سے رشتہ کمزور پڑتا ہے تو ہمارے اپنے مقصد سے رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور مقصد زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے بندوں۔ زندگی آدمی جی رہا ہے، آپ کو معلوم ہے ایک پاگل کی زندگی اور ایک عقل مند انسان کی زندگی کا فرق کیا ہے؟ پاگل کو ہوش ہی نہیں کہ وہ کیوں آیا، پاگل کو ہوش ہی نہیں کہ وہ کیوں بول رہا ہے، وہ کیوں چل رہا ہے، وہ کیوں گھوم رہا ہے، وہ اس کی حرکتوں کا مقصد اسے پتا نہیں۔ ایک آدمی جو با مقصد زندگی گزارتا ہے اور دوسرا آدمی جو مقصد سے غافل ہوتا ہے، ان دونوں کا فرق یہی ہے کہ ان میں سے جو مقصد سے جڑا ہے وہ عقل مند، سمجھدار، عقل والا انسان ہے، اور جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے وہ اس مجنون اور پاگل جیسا ہے جسے اپنی حرکتوں کا مقصد نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے، دین سے جڑے رہنے میں مقصد سے جڑے رہنا ہے، اور اگر مقصد سے جڑے نہیں رہے، دین سے نہیں جڑے، تو پھر مقصد سے ہم ہٹ جائیں گے، اور مقصد سے ہٹے نا تو ہماری قیمت اتنی گر جائے گی، اس قدر گھٹ جائے گی کہ ہم اللہ کے معزز بندے تو دور کی بات، انسانیت کے بھی درجے پہ نہیں مانے جائیں گے، جانوروں سے گئے گزرے مانے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے دل دیے ہیں لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، اور جب یہ کام نہیں کر سکتے اولئک کالانعام، ایسے لوگ جو اپنی زندگی کے اس مقصد کی تکمیل نہیں کر پا رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ان کا کام حقیقی نہیں لے پا رہے، یہ کالانعام، یہ چوپایوں جیسے، یہ جانوروں جیسے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ کے بندو، دین سے جڑو، دین سے دور ہوگے، مقصد زندگی سے ہٹو گے، اور مقصد زندگی کو بھلا دیا انسان بھی نہیں رہتا، جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو صرف مذمت نہ سمجھیں، آپ اسے صرف مذمت نہ سمجھیں کہ دین سے دور ہونے والا جانوروں سے گیا گزرا ہے، بلکہ اسے ایک حقیقت اور سچائی کے طور پہ مانے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، دین سے دور ہوتا ہے، اس کی زندگی میں وہ جانوروں سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو چار مثالیں رکھ دوں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ بھائیو دیکھو، ہم نے دنیا کو کیا سمجھا ہوا ہے، ایک عام آدمی کی زندگی میں جو دین سے واقف نہیں یا دین بیزار قسم کا ہے، اسے پوچھو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کی کامیابی یہ ہے کہ ایک اچھا مکان ہو، اچھی کمائی کا ذریعہ ہو، سامان آسائش سارے کے سارے ہو، دنیا کے اعتبار سے ایک بھرپور زندگی مل جائے، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی کامیابی سے ہمکنار وہی ہے جو آپ کو اپنے مقصد زندگی سے جوڑے رکھے، اللہ کی بندگی سے جوڑے رکھے، وہی زندگی کامیاب ہے۔ ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بھی آپ کی جھولی میں آ جائیں، آپ کے اندر کا جو خلا ہے، آپ کی روح کی جو تڑپ ہے، آپ کی روح کی جو بھوک ہے، آپ کے اندر جو خلا پیدا ہوگا نا، یہ خلا آپ کو بے چین رکھے گا۔ مقصد زندگی دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندر سے بھر دیا ہے، اللہ نے ہمیں مالا مال کر دیا۔ اللہ کے بندو، دین سے دور ہو کر مقصد زندگی سے کٹو گے، یقین مانو اپنے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر لو گے۔ میں مثال دوں آپ کو، مغربی دنیا کو آپ جانتے ہیں، امریکہ دیکھیے، یورپ دیکھیے، یورپ کے مختلف ممالک دیکھیے، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو اللہ نے دنیا بڑی بہترین دی ہوئی، ان کے محلے آپ دیکھ لیں گندگی سے پاک ہیں، راستے کشادہ ہیں، ایک ایک مکان بھی حویلی کی نما ہے، بہت سکون، سامان آسائش سارا کا سارا میسر ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے بھی
مغربی دنیا کے کتنے لوگ ہیں جو مشرق آتے ہیں، یعنی ہمارے اور آپ کے ملکوں میں آتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو اسلام کی توفیق مل جاتی ہے، کتنی محبت سے وہ اسلام پہ عمل کرتے ہیں۔ کبھی نو مسلم مغربی ملکوں کے نو مسلموں کو دیکھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی، وہ آتے ہیں ہمارے اپنے ملک کے اندر، مختلف آشرم ہیں، مختلف سنت ہیں، سوامی ہیں، ان کی اپنی مجلسوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں، آخر ایسی کیا کمی ہے ان کی زندگی میں کہ اچھا ملک، اچھی رہائش، دنیا کے سارے آسائش کے سامان، بلکہ یوں کہیے کہ یہاں بے حیائی کے بعض معاملات پہ قانونی پابندیاں، وہاں وہ پابندیاں بھی نہیں، وہ ساری آزادیاں قربان کر کے آ کے یہاں آشرم میں سنت کے پاس، کسی سوامی کے پاس، آخر کس چیز کی تلاش میں یہ لوگ بھٹک رہے ہیں؟ بھائیو، یہ وہی بات ہے جسے قرآن میں اللہ نے کہا نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، انہیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں ملا ہے، وہ سب کچھ رکھتے ہیں لیکن اندرونی جو خلا ہے، اندر کی جو محرومی، جو بے چینی ہے، اس کا علاج ان کے پاس نہیں، اور اسی خلا کو بھرنے کے چکر میں وہ یہاں آتے ہیں، چپے چپے پہ گھومتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کو نہ عقل تسلیم کرتی ہے، نہ فطرت تسلیم کرتی ہے۔ بھائیو، اللہ نے آپ کو ایسی حیرانی سے بچا لیا، ایسی پریشانی سے بچا لیا، مقصد زندگی اللہ نے دیا ہوا ہے، اس کی قدر کرو۔ دین سے کٹو گے تو آپ اپنی زندگی کے مقصد سے کٹ جاؤ گے، اور آپ اگر مقصد زندگی سے کٹ گئے، آپ اپنی وقعت کھو بیٹھو گے، اپنی حیثیت بھلا دو گے، آپ اپنا وزن کھو دو گے، آپ اپنے آپ کی قدر و قیمت بھلا دو گے، آپ باہر سے بہت چمکیلے ہوگے لیکن اندر سے بہت اندھیرا آپ کے میرے اندر ہوگا۔ آج آپ دیکھو ہماری زندگیوں میں جو محرومیاں، گھروں میں سکون نہیں، میاں بیوی کے تعلقات ہیں لیکن ان کے اندر وہ گہرائی نہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں جو کچھ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکون ہماری زندگیوں میں نہیں۔ بھائیو، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا رشتہ دین سے کمزور ہونے کے نتیجے میں ہم اور آپ اپنے مقصد زندگی سے غافل ہیں۔ مغربی دنیا کی کہانیاں بہت ہیں۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ، ایک خبر میں نے دیکھی، وہ لوگ بظاہر بہت خوشحال ہیں لیکن اندر سے بہت خالی ہیں اللہ کے بندے۔ پچھلے دنوں ایک خبر میری نظر سے گزری کہ کینیڈا اور بعض یورپی ممالک کے اندر ایک نیا رواج چل پڑا ہے، اور وہ رواج یہ کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ڈاگ مین ہیں، ہم ڈاگ مین ہیں۔ ڈاگ مین کا مطلب ہم کتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معراج یہ ہے کہ ہم کتوں جیسے بن جائیں۔ اللہ کے بندوں، مقصد زندگی سے بھٹکو گے تو یہی ہوگا۔ اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی کہیں زیادہ گئی گزرے ہیں۔ اللہ نے آپ پر، مجھ پر انعام کیا، ہمیں اللہ نے زندگی میں مقصد زندگی کی معرفت عطا کی، مقصد کی پہچان دی ہے۔ دین پہ عمل کر کے اپنے آپ کو اس مقصد زندگی سے جوڑے رکھو، اس نعمت کا تحفظ کرو۔ جس دن دین سے دور جاتے جاتے زندگی بے مقصد ہو کر رہ جائے گی نا، اس دن سمجھ میں آئے گا کہ مقصد کے بغیر جینے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور مقصد کو بھلا کر جینے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب کچھ رکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خالی محسوس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ اس دن سمجھ میں آئے گا۔ حاضرین گرامی، یہ دوسرا نقصان ہے دین سے دوری کا۔ تیسرا نقصان دین سے دوری کا یہ ہے کہ ہم اور آپ جتنا دین سے دور ہوتے جائیں گے، قرآن کے الفاظ میں اگر کہیں، شیطان کا تسلط اور اختیار مجھ پر اور آپ پر اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم دین سے جس قدر دور ہوتے جائیں گے، شیطان کا کنٹرول ہم اور آپ پر اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اللہ نے بتایا توکل اور ایمان رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر شیطان کا اختیار نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا، اس کا تسلط نہیں ہو پاتا ہے۔ شیطان کا بس تو ان پہ چلتا ہے جو اس سے نزدیکیاں بڑھاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں۔ سادہ الفاظ میں اگر کہیں، بھائیو، جس قدر زیادہ ہم اور آپ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، یعنی دین سے دور ہوتے جائیں گے، اسی قدر زیادہ ہم اور آپ کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا شیطان کا تسلط بڑھتا جائے گا۔ اور شیطان کے تسلط سے کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ نے صاف الفاظ میں کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔
انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اپنے گروہ کو دعوت ہی اس بات کا دیتا ہے، وہ پیغام ہی اس بات کا دیتا ہے کہ چلے آؤ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ میں تمہیں جہنم رسید کر کے چھوڑوں گا۔ اللہ کے بندو، دین سے دوری شیطان کا تسلط ہے۔ ہمارا اور آپ کا دین سے رشتہ جتنا کمزور، شیطان کی پکڑ مجھ پر اور آپ پر اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور شیطان دو کام بنی آدم کے ساتھ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ بنی آدم کو تکلیف دے کر اسے سکون ملتا ہے۔ وہ جو دشمنی اس نے اپنے دل میں بٹھائی ہے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے برباد ہونے کا جو نقصان اس نے دیکھا ہے، اس دشمنی میں وہ جل رہا ہے، اور اس کی تسکین کے لیے وہ بنی آدم کو تکلیف دیتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ یہ جو جن، جادو، آسیب وغیرہ کی باتیں ہم سنتے ہیں نا، بہت ساری باتیں تو توہم پرستی کا حصہ، لیکن ان میں سے جو واقعات ہوں، سچے صحیح واقعات ہوں، ان میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم اور آپ نے شیطان کو موقع دیا ہے کہ وہ آ کر ہمیں تکلیفیں دے، ہمیں پریشان کرے۔ شیطان ایک تو بنی آدم کو تکلیف دیتا ہے، اور دوسری طرف شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر پل ہم اور آپ کو جہنم رسید کرتا رہے۔ سب سے پہلے کوشش یہ، کفر کروا لے، شرک کروا لے، ہمیشہ کے جہنمی وہ بھی، ہمیشہ کے جہنمی بنی آدم بھی بن جائیں، یہ اس کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اگر شرک و کفر نہ بھی کروا سکا، وہ کوشش کرتا ہے کم سے کم جہنم کا مزہ ضرور چکھے، میں ہمیشہ کے لیے صحیح، یہ کم سے کم جہنم میں آئے صحیح۔ بنی آدم کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے۔ دین سے دوری کے نتیجے میں شیطان کا تسلط بڑھتا ہے، اور شیطان کا تسلط بڑھتا ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے، بھٹکاتا ہے، وہ ہمیں ستاتا ہے، ہمیں تکلیف بھی دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، شیطان کی دوستی کون چاہے گا؟ شیطان کا یہ تسلط کون پسند کرے گا؟ اگر شیطان سے بھاگنا ہے تو بھاگو اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ، اللہ کے پاس پناہ لو، اللہ تعالیٰ کے دین کی پابندی کرو، کہ یہی تمہارے شیطان کے ہر مکر کے یا ہر اس کے چال سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ کے بندو بھائیو، یہ تیسرا بڑا نقصان میں نے آپ کے سامنے گنایا کہ ابلیس، اگر ہم اور آپ دین سے دور ہوتے جائیں گے تو ابلیس کا تسلط مجھ پر اور آپ پر بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک چوتھا نقصان بھی ذکر کر لو بھائیو، دین سے دور ہوں گے تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس زندگی جینے کا سب سے بہتر اور بنایا جو سسٹم، ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ میرے اور آپ کے اختیار سے نکل جائے گا۔ بھائیو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرت پسند بنایا، یعنی انسان سے مل کر ہی جیتا ہے، انسان سے مل کر ہی مکمل ہوتا ہے۔ یا انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اس کو ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے ملے۔ مفسرین نے لکھا، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کر کے جنت میں بھی رکھا نا، حضرت آدم وہاں جنت میں بھی پریشان تھے، حتیٰ کہ حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے سکون عطا کیا۔ انسان سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ اب ایک انسان ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے اپنے والدین، اس کے اپنے بھائی بہن ہیں، اس کے اپنے پڑوسی، اس کے اپنے ننیالی ددیالی رشتہ دار ہیں، عام انسان ہیں، حتیٰ کہ یہاں کی مخلوقات میں جانور ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کے ساتھ انسان کو معاملہ کرنا ہے۔ معاملہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا انسان بن جاؤں کہ مجھ سے سب سے پہلے تو میرا فائدہ ہو اور میرے ساتھ سب کا بھلا ہو۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نقصان نہ اٹھاؤں، میرے ذریعے کسی کا نقصان نہ ہو۔ یہ ہر انسان کی ایک حاجت ہے، ایک ضرورت ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین آپ کی اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ تعالیٰ اللہ سے سچی بات، اللہ سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث سب سے بہترین بات کو اتارا ہے۔ اللہ کا یہ قرآن، یہ دین میری اور آپ کی زندگی جینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو اللہ نے مجھ کو اور آپ کو عطا کیا۔ سیدھے الفاظ میں ہم اور آپ اگر اس دین کی تعلیمات کو اپنا لیں گے نا بھائیو،
اس دین کی تعلیمات کو اپنا لیں گے، اس دنیا میں زندگی جینے کا سب سے بہترین طریقہ میرے اور آپ کے پاس ہو۔ ہم اور آپ اگر اس دین سے دور ہوتے جائیں گے، جو نقصانات ہوں گے ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا، میں بیوی کے ساتھ معاملہ کروں گا، آج صحیح تو کل غلط، اور آج غلط تو کل صحیح، اور کل غلط کیا پرسوں اور زیادہ غلط معاملہ کروں گا۔ یہ دین اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، کہتے تھے ایک بنا بنایا راستہ ہے، بس اسی کی پیروی کرتے چلے جاؤ، بدعتیں ایجاد نہ کرو یا نئے راستے کی تلاش میں نہ لگو، نئی چیز کی جستجو نہ پالو۔ کیوں؟ فقد کفیتم، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اس سے بے نیاز کر دیا ہے، ایک راستہ ہے، بس اس میں چلتے چلے جاؤ۔ آپ یقین کرو اللہ کے بندو، کوئی محنت نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی دماغ لڑانے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ نے کہا، جس کے ساتھ جیسے معاملہ کرنے کے اصول اللہ نے دیے، اس اصول پہ آپ عمل کرنے والے ہو جاؤ، دنیا کا ہر آدمی آپ سے محبت کرنے پہ مجبور ہوگا۔ وہ دشمن بھی آپ کا ہوگا، وہ دشمنی اپنی کسی عیب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے کرے گا، لیکن آپ سے دشمنی کی کوئی وجہ آپ کے اندر نہیں ملے گی، آپ سے دشمنی کی وجہ خود اس کے اندر ملے گی۔ اس دین کا کمال یہ ہے کہ جو آدمی اس دین کا پیروکار ہو جاتا ہے، وہ اس قدر زیادہ مثالی انسان بن جاتا ہے کہ پھر دنیا کا ہر آدمی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھو اسلام کی ایک ایک تعلیم کو لے لو، اسلام نے یہ کہا کہ انسان کو، مسلمان کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھو، میں اگر آپ سب کا خیر خواہ رہوں گا، میں ہمیشہ آپ سب کی بھلائی چاہوں گا، آپ اس سے ناراض کیوں ہوں گے؟ اسلام نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی کبھی تکلیف نہ پہنچے، آپ مجھ سے ناراض کیوں ہوں گے؟ اسلام کی ایک ایک تعلیم ہمیں ایسے نکھار دے گی، ایسے سنوار دے گی، ایسے تراش دے گی کہ ہم جو حیوانوں کی جنس سے نکال کر انسان ہم بنے، اللہ ہمیں اتنا نکھار دے گا، اتنا سنوار دے گا کہ ہر کوئی ہماری اور آپ کی صحبت اختیار کرنے کی تمنا کرے گا، ہم سے دوستی کرنے میں خوشی محسوس کرے گا۔ عرب کے کتنے واقعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دیکھو، وہ عقیدے کی وجہ سے، آبائی دین کی وجہ سے اللہ کے نبی سے ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی شخصیت کے دیوانے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وہ ایک قسم کا لگاؤ رکھتے تھے۔ ہاں، عقیدہ آبا و اجداد والا نہ ہونے کی وجہ سے ناراض تھے، لیکن اللہ کے نبی کے اندر کوئی عیب نکال کر آپ سے نفرت نہیں کر پائے۔ یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام انسانوں کو ایسا مثالی انسان بناتا ہے۔ بھائیو، دین سے دور جاؤ گے، یہی سب نقصانات مجھ کو اور آپ کو جھیلنے پڑیں گے۔ حاضرین گرامی، بات ختم کرنا چاہتا ہوں، 5-6 منٹ میرے پاس رہ گئے میرے وقت میں۔ بتانا میں کیا چاہتا ہوں، اس دین سے دور ہونے میں ہمارا نقصان ہی نقصان، میں نے صرف 4 گنا ہے۔ آپ اگر ایسے ہی پڑھتے جائیں، سوچتے جائیں، غور کرتے جائیں، بے شمار نقصانات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ نقصان ہم کیوں دین سے دور جاتے ہیں۔ دین سے دور جانے کی کئی وجوہات، میں فی الوقت آپ کے سامنے 2 یا 3 وجوہات بڑی تیزی سے ذکر کر کے بات سمیٹ لوں۔ پہلی وجہ دین سے دور جانے کی جہالت، لا علمی۔ ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دین کبھی پڑھتی نہیں، سیکھتی نہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں دین کی موٹی موٹی چند باتیں پڑھ لیتے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ دین کی کما حقہ سمجھ نہ ہونے کے نتیجے میں یہ فائدے اور نقصان کے پیمانے ڈولنے لگتے ہیں، یہ ترازو اونچ نیچ کا شکار ہو جاتا ہے، یہ جو میزان ہے یہ میزان الٹ جاتا ہے۔ ہم اور آپ علم سے تعلق ہمارا کمزور، دین کو نہ جاننے کا ہمارا اور آپ کا مزاج، اس چیز نے ہم اور آپ کو دین سے دور لے جانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی گہری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا دین کی جتنی سمجھ ہمارے اور آپ کے اندر آئے گی، ہم اور آپ اتنے ہی زیادہ اچھے اور مثالی انسان بنتے جائیں گے، ہم اور آپ اسی قدر زیادہ مثالی انسان بنتے جائیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ ہم اور آپ ہمیشہ 3 دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔
24 گھنٹے 3 دشمنوں سے ہم میں سے ہر ایک کی لڑائی چل رہی ہے. ایک ہمارے اور آپ کے اندر کا نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف مائل ہونے والا نفس، برائی کی طرف ہمیں کھینچ کر لے جانے والا نفس ایک ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. دوسرا دشمن ابلیس ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے. اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کہا تیسری چیز جو شریعت نے ہمیں بتائی وہ یہ دنیا ہے اور دنیا کی رنگینیاں، یہاں کے فتنے. ان الدنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے. فاتقوا الدنیا، اس دنیا کے فتنے سے بچو. اللہ کے نبی نے کہا بھائیو، ہم میں سے ہر آدمی 3 چیزوں سے لڑ رہا ہے. اب اللہ کی بندگی کرنا ہے، دین پہ ثابت قدم رہنا ہے، ان تینوں کو ہرانا پڑے گا، تب جا کے ہم دین کی پابندی کر پاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں کی طرف سے غافل ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان سے ہمارا اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے، ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. کبھی نفس سے ہار جاتے ہیں، کبھی ہم ابلیس سے ہار جاتے ہیں، اور کبھی دنیا کی رنگینیوں سے ہار جاتے ہیں. ہماری بے دینی کے پیچھے بنیادی طور پر ان 3 میں سے کسی ایک سے شکست کھا جانا ہی ہے. اس لیے جیتنے والے بنو، ان تینوں کے مقابلے میں جیتنے والے بنو، اور آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بن کر جیتنے والے بنو. حاضرین گرامی، یہ دوسری بڑی وجہ. اور آخری بات آپ کے سامنے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے بھائیوں دیکھو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے آخرت پر ایمان رکھ کر جینے والے مسلمان. ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں ہیں، یعنی اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر جینے والے نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں یہ جو دنیا کے دوسرے لوگ ہیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں، وہ اس ارادے سے، اس عقیدے کے ساتھ جیتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ مان کر جینے والے. ظاہر بات ہے، میں اگر یہ سمجھ کر جیوں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں، میرے جینے کا انداز جدا ہوگا، میرے سوچنے کا انداز جدا ہوگا. اور اگر ایک آدمی یہ یقین کر کے جیتا ہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے جینے کا انداز جدا ہوگا، اس کے سوچنے کا انداز جدا ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان آخرت پر ہے لیکن ہمارا طرز زندگی آخرت کا انکار کرنے والوں جیسا ہے. ہماری اور آپ کی سوچ وہ نہیں جو ایک مومن کی ہونی چاہیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم ایمان آخرت میں رکھتے لیکن ہمارے اور آپ کے جینے کا انداز وہی ہے جو وہ لوگ اپناتے ہیں جن لوگوں کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے، کہ بابر بعیش کوش کے عالم دیگر نے دوبارہ نیز، کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، یہ مان کر جینے والوں کا انداز. حاضرین گرامی، بڑا ایک مشہور واقعہ غالباً حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں اہل علم نے نقل کیا. وہ گھوڑے پہ سوار چلے آ رہے تھے، اچھی پوشاک پہنے ہوئے ہیں. ایک یہودی تیلی تھا، تیل کا کاروباری، وہ سامنے سے چلا آ رہا ہے. کپڑے بدبودار ہیں، دھبے لگے ہوئے ہیں، یہودی ہے. اور ادھر حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار خوشنما لباس میں ہیں، یہودی نے. کیا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے. اب ذرا مجھے بتائیے، آپ کون سے قید خانے میں ہیں اور میں کون سی جنت میں ہوں؟ آپ کون سے قید خانے میں ہیں، میں کون سی جنت میں ہوں؟ حالت تو آپ دیکھیے، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، کپڑے بڑے شاندار ہیں، اور آپ کہہ رہے قید خانہ، اور میری حالت اتنی گزری اور میں جنت میں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا نا، بڑا پیارا جواب، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کہا اللہ کے نبی کی بات سچ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے بات سمجھی نہیں، ورنہ سمجھتے تو اللہ کے نبی کی بات یہ تھی کہ مومن چاہے اس دنیا میں جتنی اچھی زندگی جی لے، دنیا کی ساری نعمتوں سے بھی مالا مال رہے، جنت میں جو اسے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا بہتر سے بہتر جی کر بھی یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے. اور اس کے مقابلے میں کافر چاہے جتنی بری اس دنیا میں زندگی جی لے، کتنی ہی تکلیفوں والی زندگی جی لے، آخرت میں جو عذاب اسے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا اس کے لیے جنت ہی ہے.
میرے بھائیوں اس فرق کو زندگی میں یاد رکھ کر جینے والے بنو. اگر ہم نے یہ فرق یاد رکھا اللہ تعالیٰ سے دور نہیں جائیں گے, بے دینی کی زندگی ہم اور آپ نہیں گزاریں گے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جینے والا مسلمان بنائے, دیندارانہ زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے. اپنی گفتگو کے اخیر میں میں اتحاد و ابنا سلفیہ کے تمام ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں مدعو کر کے مجھے موقع دیا کہ ہمارے اپنے بھائیوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں. اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.